زندگی کا بھروسہ الوداع یہ بریلویت ہے، یہاں سب ممکن ہے۔ غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ دی بعد مطلب ہے بغداد شریف، پھر فرمایا جڑا سین ہے ادا مطلب ہے سرہند شریف، تے جڑا میم ہے ادا مطلب ہے مدینہ شریف۔ یہاں توحید، نماز، روزہ، تقوی کے بجائے عرس، قوالی، پیر پرستی، نظر و نیاز دے کر گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تیرا رب کون؟ کہا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں جو حق کے ساتھ آئے؟ کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے۔ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ بی جے پی سے جو جھگڑا ہے وہ دنیا کا ہے، بازو والوں سے جو جھگڑا ہے وہ آخرت کا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، بریلوی حضرات جن عقائد کے حامل ہے اس کی بنیاد جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے رکھی تھی۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ آخر کون تھے یہ احمد رضا بریلوی صاحب۔ کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس ویڈیو کی زیادہ تر معلومات میں نے علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ سے لی ہے۔ بہت سے بریلوی نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ٹھیک سے جواب دے نہیں پائے ہیں، کیونکہ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ وان خالها تخفى على الناس تعلمی، انسان کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، چاہے اس کی کتنی ہی پردہ پوشی کی جائے، کتنا ہی چھپایا جائے اس کو۔ تو جناب احمد رضا صاحب کی گالیاں دینے کی عادت، گندے الفاظ استعمال کرنا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، پان کھانا، حکا پینا، اور لوگوں کے پیر چومنا، شرک کی طرف دعوت دینا، اور ان کے جو برے عقائد ہیں، گھٹیا عقائد ہیں، وہ سارے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، چاہے اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کیا جائے اور کتنا ہی اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کیا جائے۔ جناب احمد رضا بریلوی صاحب 14 جون 1856 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نقی علی اور دادا رضا علی تھے۔ جناب بریلوی صاحب کا نام والدہ نے امن میاں، والد نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا رکھ دیا، اور اس تیسرے نام سے ہی زیادہ مشہور ہوئے۔ لیکن جناب بریلوی صاحب کو ایک دوسرا ہی نام زیادہ پسند تھا، اور وہ تھا عبد المصطفیٰ، جسے وہ اکثر خط و کتابت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں چونکہ شرک کے دعات کا امام بننا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے لیے نام بھی ایسا چنا جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو۔ عبد المصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے مصطفیٰ کا بندہ۔ مصطفیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، اور اس نام میں عبادت، عبودیت کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ نام جس میں عبادت اور عبودیت کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی گئی ہو، ایسا نام شرکیہ نام ہوتا ہے، اور ایسا نام رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عبد العلی، عبد الحسین، عبد المصطفیٰ، علی کا بندہ، حسین کا بندہ، مصطفیٰ کا بندہ، تو اس طرح کے نام شرکیہ ہوتے ہیں، اور ایسے نام رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح کے نام رکھنا جائز ہے اور کس طرح کے نام رکھنا جائز نہیں ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب احمد رضا صاحب کا رنگ کالا تھا، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن ان کے معتقدین کو اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے، اس لیے وہ زبردستی گورا یا سفید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا رنگ جو ان کے سوانح نگاروں نے لکھا، حضرت کا رنگ پٹھان تھے، بہت سرخ رنگ تھا، بہت گورا رنگ تھا۔ اور اگر دیکھنا ہے زیادہ دور مت جاؤ، اولاد میں اصل آتی ہے، وہ تو تاج شریعہ کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائیں گا۔ ایک مرتبہ طاہر گیاوی نے مالیگاؤں میں آ کر کے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا تو کانے تھے اور کالے تھے، تو میں نے اس کے جواب میں تقریر میں کہا تھا، ابھی بھی ریکارڈ پڑی ہوگی، میں نے کہا تھا طاہر صاحب مولانا احمد رضا اگر کالے تھے تو اگر کوئی باپ کالا ہو تو اس کا اثر کچھ تو بچوں میں آتا ہے۔ بہرحال ان کے مخالف نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، الطین اللاذب علی الاسود الکاذب، کہ کالے جھوٹے پر چپک جانے والی مٹی۔ تو ایک کتاب بھی ان کے بارے میں اس طرح کی لکھی گئی ہے، اور ان کے اپنے بھتیجے نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس لیے اسے زیادہ کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جناب بریلوی صاحب بہت سے کمزور کر دینے والے بیماریوں کے شکار تھے، کمر درد، سر درد، بخار وغیرہ عموماً ان کو رہا کرتا تھا، بلکہ وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے اکثر بخار اور سر درد وغیرہ رہتا ہے۔ ان کی داہنی آنکھ میں نقص تھا، اس میں تکلیف رہا کرتی تھی، پانی اتر آنے کی وجہ سے وہ بے نور ہو گئی تھی۔ کافی وقت تک انہوں نے علاج کرانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے صرف سالن کھا لیا اور چپاتی چھوڑ دی۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا مجھے چپاتی نظر ہی نہیں آئی۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے کی ویڈیو میں یہ چیزیں ریلیٹ ہوں گی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب بریلوی صاحب کی یادداشت کمزور تھی، اور اس بارے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے چشمے کو اوپر کر کے ماتھے پہ رکھ لیا، تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد اپنا چشمہ تلاش کرنے لگ گئے۔ جب چشمہ نہیں ملا تو کافی پریشان ہوئے۔ اچانک سے جب ان کا ہاتھ ماتھے پر پڑا تو چشمہ ناک پر آ کر کے گرا، تب انہیں پتہ چلا کہ چشمہ تو ماتھے پر ہی تھا۔ گرچہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ ان کی یادداشت اور حافظہ کمزور تھا، یہاں تک کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات مل جائیں، لیکن اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بریلویہ جو جھوٹ گڑھتے ہیں اپنے امام کے بارے میں کہ احمد رضا صاحب ایک دن میں ایک پارہ یاد کیا کرتے تھے قرآن، اور جلد نمبر، صفحہ نمبر، سطر نمبر بتایا کرتے تھے، تو اس جھوٹ کی حقیقت ضرور سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے۔ جناب بریلوی صاحب بہت تیز مزاج تھے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتے تھے، زبان کے مسئلے میں وہ بہت غیر محتاط اور لان تان کرنے والے تھے۔ اپنے مخالفین کو کافر، مرتد، گستاخ قرار دے دینا، انہیں کافر کہہ دینا، یہ عام سی بات تھی ان کے لیے، بلکہ بسا اوقات تو ایسے الفاظ استعمال کر دیتے تھے جو ایک عالم سے تو دور کی بات ہے، ایک عام انسان سے بھی ویسے الفاظ کی توقع نہیں ہے۔ میں ان الفاظ کو بول نہیں سکتا ہوں، میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں یہاں پر۔ بلکہ ان کے ایک چاہنے والے خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب بریلوی صاحب اپنے مخالفین کے حق میں بہت سخت اور تند مزاج تھے۔ اس سلسلے میں وہ شرعی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے، یعنی بڑی جلدی کسی کو بھی کافر، گستاخ اور اس طرح کے الفاظ کہہ دینا۔ بریلوی صاحب کی زبان کی وجہ سے ہی لوگ ان سے الگ ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کے بہت سے مخلص دوست بھی ان سے الگ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مدرسہ مصباح التہذیب جو کہ ان کے والد نے بنایا تھا، اس کے منتظمین بھی جناب بریلوی صاحب سے الگ ہو کر کے جا کر کے وہابیوں کے ساتھ مل گئے تھے، کیونکہ جناب بریلوی صاحب مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، بڑی جلدی مسلمانوں کو کافر قرار دے دینا، گستاخ قرار دے دینا اور ان کے خلاف سخت زبان استعمال کرنا۔ جہاں تک بریلوی حضرات کا تعلق ہے تو وہ اپنے امام اور قائد کی تعریف بیان کرنے کے لیے جھوٹے قصے اور کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹے قصے اور کہانیوں سے کسی کی شان بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کا اور مذاق بن جاتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا 50 علوم سے زیادہ مہارت رکھنے والے، یہ ہے پہلی تحقیق۔ جب دوبارہ تحقیق فرمائی تو کہتے ہیں نہیں 50 نہیں 71 علوم ہیں۔ اچھا جب تیسری مرتبہ تحقیق کی گئی فرمایا نہیں 71 نہیں ہے بلکہ وہ 105 علوم ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پھر تحقیق کی گئی کہنے لگی 105 نہیں ہے 150 علوم ہیں۔ ابھی بھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم کے ماہر تھے۔ جناب احمد رضا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 سال میں انہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا تھا، جس عمر میں بچے بھی بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی 4 سال میں ناظرہ قرآن مکمل کیا تھا، تو 2.5 یا 3 سال میں الف با پڑھنا شروع کر دیا ہوگا انہوں نے۔ تو اب واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب استاد نے جناب احمد رضا صاحب کو الف با پڑھانا شروع کیا اور وہ لام الف پر پہنچے تو جناب احمد رضا صاحب رک گئے، انہوں نے لام الف کو نہیں پڑھا۔ والد صاحب نے کہا بیٹا استاد جو پڑھا رہے ہیں اسے پڑھو، تو انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ بچہ بہت سمجھدار ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ سمجھ گیا کہ الف تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر یہاں پر لام کے ساتھ الف کو کیوں پڑھنا ہے دوبارہ۔ تب والد صاحب نے سمجھایا کہ پہلے شروع میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا بلکہ وہ حمزہ تھا، الف کو چونکہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں سیدھے کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے جو اسے لام کے ساتھ ملا کر کے لایا گیا ہے۔ اس پر احمد رضا صاحب نے 4 سال کی عمر میں بلکہ اس سے کم کی عمر میں سوال کر دیا کہ پھر اسے لام کے ساتھ ہی کیوں ملایا گیا، کسی اور لفظ کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا تھا، صاد کے ساتھ، شین کے ساتھ، با کے ساتھ، تا کے ساتھ، کسی بھی لفظ کے ساتھ الف کو ملا کر کے پڑھایا جا سکتا تھا، اسے لام کے ساتھ ہی کیوں ملایا گیا۔ تو والد صاحب نے ایک ایسا قاعدہ بیان کیا جو آج تک کسی عربی شخص نے بھی بیان نہیں کیا۔ لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کا رہے، کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں۔ اور دوسری بات لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا، لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم۔
اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں. ان ورڈز لکھیں الف لام فا, الف ہو گیا, الف لام فا الف. اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم. جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے, سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے, اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے, اس لیے ملا کر لکھا گیا. اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے. اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا, تبھی تو بچے ایسے ہوں گے. بلکہ ایک شخص نے تو حد کر دیا, کہتا ہے کہ جب جناب بریلوی صاحب کی عمر 3 سال تھی تو ایک عربی شخص ان کے پاس آیا اور 3 سال کی عمر میں جناب احمد رضا صاحب نے اس سے بہت فصیح عربی زبان میں بات کر لیا. اس واقعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احمد رضا صاحب 3 سال کی عمر میں بہت فصیح عربی بولتے تھے, لیکن بڑے ہونے کے بعد ان کی عربی کچھ خراب ہو گئی تھی لوگوں سے بات چیت کرنے کی وجہ سے, کیونکہ بڑے ہونے کے بعد جو عبارتیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں الفاظ کی رقاقت اور عجمیت پائی جاتی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی قوم اپنے امام اور قائد کے بارے میں, اپنے پیروں کے بارے میں یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں آ کر کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہابی طور سے انہیں سارا علم عطا کر دیا ہوتا ہے, ساری چیزیں سکھا دی ہوتی ہیں. بس وہ دنیا میں ظاہری اسباب کے تحت تھوڑی بہت کچھ اساتذہ سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھا دیا ہوتا ہے سب کچھ. بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ جناب بریلوی صاحب نے خود اپنے بارے میں کچھ اس طرح کا تصور دینے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں جناب بریلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ درد سر اور بخار یہ ایسی مبارک بیماریاں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو رہا کرتی تھی, اور مجھے بھی جو ہے حرارت یعنی بخار اور درد سر وغیرہ رہتا ہے. بلکہ بریلوی صاحب ایک جگہ پر تو لکھتے ہیں کہ اب جدی اعتبار سے میری تاریخ ولادت قرآن کریم کی اس آیت سے نکلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بریلوی صاحب کے چاہنے والوں نے بھی اس پر خوب لکھا ہے. ان کے ایک چاہنے والے نے لکھا ہے کہ ایک بار استاد انہیں پڑھا رہے تھے اور کسی حرف پر بار بار وہ زبر پڑھ رہے تھے, لیکن بریلوی صاحب وہاں پر بار بار زیر پڑھ رہے تھے. دادا نے جو ہے نسخہ منگا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ لکھنے والے کی غلطی تھی, وہاں پر اصل میں زیر ہی تھا. ایک واقعہ تو یہاں تک ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دن والد صاحب نے پڑھاتے پڑھاتے کہہ دیا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے میں نہیں بلکہ تم مجھے پڑھاتے ہو. یعنی ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بریلوی قوم اپنے پیر و مرشد اور امام کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ انہیں اصل میں دنیا میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا ہوتا ہے, بس وہ دنیا میں ظاہری اسباب کے تحت تھوڑا بہت لوگوں سے پڑھ لیتے ہیں. 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا. تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا. یہاں اچھے اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ 6 سال کی عمر میں ممبر پر شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے, اور کسی نے کہا 13-14 سال کی عمر میں تمام علوم سیکھ کر کے سند فراغت حاصل کر لی. 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے. 13 کمال ہے. ایک طرف تو بریلوی حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ 13 یا بعض لوگوں کے مطابق 14 سال کی عمر میں جناب بریلوی صاحب نے تمام علوم سیکھ لیے تھے اور سند فراغت حاصل کر لی تھی. دوسری طرف حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف ظفر الدین بہاری صاحب لکھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں جب احمد رضا صاحب عبدالحق خیرآبادی کے پاس منطقی علوم سیکھنے کے لیے گئے تھے تو عبدالحق خیرآبادی صاحب نے انہیں سکھانے سے منع کر دیا, کیونکہ جناب احمد رضا صاحب اپنے مخالفین کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے, مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ملتے ہیں, جیسے جب جناب بریلوی صاحب سید آل رسول شاہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, حدیث اور دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے گئے تھے, تب ان کی عمر 20 یا 20 سال سے زیادہ تھی. بہرحال یہ ممکن ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں انہوں نے کافی کچھ سیکھ لیا ہو جیسے عام بچے سیکھ لیتے ہیں, لیکن تمام علوم کا علم حاصل کر لیا تھا, یہ صحیح نہیں ہے. اب اگر ہم جناب بریلوی صاحب کی عادتوں کے بارے میں بات کریں تو انہیں پان کھانے کی عادت تھی, بہت زیادہ پان کھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے بعد صرف پان پر ہی اکتفا کرتے تھے. باقی بزرگان دین سے کھانا ثابت ہے, مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہ کھانے کے بعد پان کو کھاتے ہیں, اور شاید کھانے کے بعد پان کے کھانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کی سنت تھی پان کھانا, لیکن یہ کہ ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت کی سنت تھی, اعلیٰ حضرت کی سنت تھی پان کھانا. بہرحال اعلیٰ حضرت پان بھی تناول فرماتے تھے. اعتکاف میں ہے مسجد کے اندر, اور روزے کے بعد مغرب کے بعد آپ کھانا تھوڑا سا تناول فرماتے ہیں اور اس کے بعد پان کھاتے ہیں. عشاء کی نماز اعلیٰ حضرت کی مسجد میں تاخیر سے ہوتی تھی, چنانچہ ایک دن یہ ہوا کہ پان لانے میں بڑی تاخیر ہو گئی. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے جو خادم تھے وہ شاید بیمار تھے, تو وہ پان لانے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں عورتیں پریشان ہوئی کہ بھئی مسجد میں اعلیٰ کو پان لے جا کے کون دے. آخر میں جب کوئی پان لے جانے والا نہیں ملا تو اس خادم کا جو بیٹے بچہ تھا, چھوٹا بچہ 4-5 سال کا بچہ, 4-5 سال کا بچہ, اس بچے کے ہاتھ سے انہوں نے پان بھیج دیا. اب ادھر عالم یہ تھا کہ ادھر تاخیر کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو بڑا غصہ آ رہا تھا. اب ادھر عالم یہ تھا کہ ادھر تاخیر کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے اور پان کھانے کی عادت ہے, پان کی طلب تھی.
पान खाने की आदत है, पान की तलब थी और पान अब तक आया नहीं है, तो उसी बेचैनी में आप टहल रहे थे कि बस वो बच्चा पान लेके पहुंचा, और जैसे पान लेके आलत के करीब पहुंचा तो आला हज़रत जलाल और गुस्से के आलम में उसकी गाल पर आपने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़। जैसे पान लेके आलत के करीब पहुंचा तो आला हज़रत जलाल और गुस्से के आलम में उसकी गाल पर आपने थप्पड़ मार दिया, और गुस्से में थप्पड़ मार के कहते अब ला रहा है पान इतनी देर से, और गुस्से में थप्पड़ मार के कहते अब ला रहा है पान इतनी देर से। तो सूफिया फरमाते हैं कि राजा भोज ने पान भी भेजा, हुजूर अलैहिस्सलाम को पान भेजा। अब पान भेजा तो उसने छालियां, जिसको कहते हैं सुपारी, वो भेजना भूल गया। तो जब उनके लोग पहुंचे तो हुजूर को पान पेश किया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुहद्दिसीन की बयान करदा हदीस नहीं है, सूफिया के अक़वाल में। तो जब पान लेकर हुजूर को पेश किया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये तुम पान के साथ तो कुछ और भी खाते हो ना इसमें डाल करके, वो सुपारी तुम नहीं लाए साथ में? तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये तुम पान के साथ तो कुछ और भी खाते हो ना इसमें डाल करके, वो सुपारी तुम नहीं लाए साथ में? तो उन्होंने कहा हम तो भूल गए। तो फिर वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। तो आज भी उनको पूरे नाम से पहचाना था, अब्दुल्ला शाह चंगाल। उनका मजार यहाँ मौजूद है एमपी के अंदर। अहमद रजा बरेलवी हुक्का भी खूब पीते थे और कहा करते थे कि मैं हुक्का पीते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता हूँ ताकि शैतान भी शरीक हो जाए मेरे साथ। हुक्के को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। 1 घंटा हुक्का पीना, 1 घंटा हुक्का पीना 400 से 500 सिगरेट पीने के बराबर है। बॉडी पे इतने मुज़िर असरात हुक्का पीने के पड़ते हैं। और अल्लाह माफ करे, इसको जो है कौन इसको हलाल बोल दिए, कौन जायज़ है बोले नहीं। हुक्का पीना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको जो है कौन इसको हलाल बोल दिए, कौन जायज़ है बोले नहीं। हुक्का जो है ये हमारे अकाबरीन से पीना भी साबित है। अच्छा, एक ही भाई ने कहा कि मैं स्मोक शॉप का बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसमें सिगरेट भी होंगे, हुक्का वगैरह होगा, तो क्या ये शरन जायज़ है या नहीं? देखें, शरन तो जायज़ है। देखें, शरन तो जायज़ है। हुक्का पीना जो है, इसकी आम हालत के अंदर तो हुक्का पीना जायज़ है, और लोग आम जैसे देहातों के अंदर हुक्का पी लेते हैं, तो जो ऐसी सूरत है उसमें तो इसकी इजाज़त है, मुबाह है, ये मुबाह है। इस पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान का एक रिसाला भी है। बरेलवी साहब लोगों के पाँव भी चूमा करते थे। जब कोई हज करके आता था तो एक रिवायत के मुताबिक उनके पाँव चूम लिया करते थे, और जनाब अशरफी मियाँ के तो पाँव आमतौर से वो चूमा करते थे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका अपना अमल ये था कि कोई बंदा मदीना शरीफ से हो के आता तो पैर चूमते। अगर हम जनाब बरेलवी साहब के अंदाज़े बयान के बारे में बात करें तो कुत्ता, खिंजीर, फाजिर, फासिक, काफिर, मुर्तद, इस तरह के अल्फाज उनके ज़ुबान पर आम थे, और ज़रा सी मुखालफत करने वालों के लिए इस तरह के अल्फाज वो कह दिया करते थे। बाकी इसके अलावा जो सख्त अल्फाज हैं, उन अल्फाज को मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बाकी उनके फतवों के बारे में क्या कहने, वहाबी काफिर है, वहाबी मुर्तद है, वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती है, वहाबी का ज़बिया खाना हलाल नहीं है, वहाबी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, वहाबी से निकाह करना हराम है, वहाबी के मस्जिदें जो हैं वहाबियों की वो आम घरों की तरह से हैं, उन पर मस्जिद का हुक्म नहीं लगेगा। तो इस तरह के फतावे उनके आम तौर से हुआ करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें छोड़ करके, उन्हें और उनके चंद मुतक़रीन को छोड़ करके सारी उम्मत गुस्ताख है। वहाबी के पीछे नमाज होती कि नहीं, ये सवाल होता है ना अक्सर। मैं कहता हूँ क्या बचकाना सवाल है, वहाबी के पीछे नमाज होती है नहीं, उसकी खुद अपनी नहीं होती तो उसके पीछे तेरी कहाँ से होगी। रिश्तेदारियां मत करो, सबसे ज्यादा वहाबियत फैलती है तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर फैलती है। क्या सुन्नियों की लड़कियां मर गई कि वहाबी के घर की लड़कियां लाते हो? आशिक रसूल कहलाने का डांका पीटते हो, दावे करते हो नबी से मोहब्बत करते हो, और गद्दार रसूल की बेटी लेकर आते हो। ये वहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि ये इमाम जो है वो सुन्नी है, वहाबी है, कौन है। तो इस सूरत में नमाज उसके पीछे पढ़ लें, और नमाज पढ़ने के बाद अब अगर इल्म हो जाए उसको कि ये जो इमाम था ये वहाबी था, तो फिर से नमाज को दोहरा ले, उसको नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह के सवाल में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को मालूम ना हो, ऐसी जो है वो जगह पहुंच जाए कि इमाम के बारे में पता ना हो ये सुन्नी है या वहाबी है, तो वो नमाज पढ़ ले, और बाद में अगर इल्म हो तो वो नमाज को दोबारा फेरे। लाना भी हराम है, नहीं ला सकते। आप कहेंगे वो क्यों ला रहे हैं ना, वो तो हमारे यहाँ है कि हम अपने अंदर ढाल लेंगे, नहीं ढली तो चले। अगर वो ढल भी गई आपके माहौल में तो उसका बाप जो गुस्ताख रसूल है, तुम्हारे पोते उस गुस्ताख रसूल को नाना तो कहेंगे। जिस मौलवी को मालूम है कि मैं जिसका निकाह पढ़ा रहा हूँ उसमें एक वहाबी है, चाहे लड़की वहाबी हो चाहे लड़का वहाबी हो, बदअकीदा हो, और उसको मालूम है मौलाना को उसके बावजूद भी सिर्फ चंद रुपयों की लालच में कि निकाह पढ़ाऊंगा, नजराना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, उसके लिए निकाह पढ़ाता है, तो शरीयत का कानून ये है कि उस मौलवी का खुद का अपना निकाह टूट गया, उसकी अपनी बीवी उसके निकाह से खारिज हो गई। रंग काला, आंख बेनूर, मुंह में पान, जुबान पे गाली, हुक्का पीने का आदी, इसके बावजूद है हजरत आला। ये कुछ अहबाब ने
سوال کیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے، یہ شرارت ہے. دیکھیے آنکھ اور رنگ کی وجہ سے کسی کو بھی برا کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عادتیں ہیں، گالی دینا، اسی طرح سے پان کھانا، حقہ پینا اور لوگوں کے پاؤں چومنا اور بری عادتیں، لوگ مسلمانوں کی تکفیر کرنا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک شخصیت کو اعلیٰ بتایا جاتا ہے. بہرحال جناب بریلوی صاحب کی شخصیت سے ریلیٹڈ میں 2 اور باتیں اپنی آگے کی ویڈیو میں رکھوں گا. ایک یہ کہ کیا ان کا تعلق شیعوں سے تھا، اور دوسرا یہ کہ کیا استعمار یعنی انگریزی حکومت سے ان کا کوئی تعلق تھا. ان 2 چیزوں پر آگے کی ویڈیو میں بات کروں گا انشاءاللہ. جس کی جو حقیقت ہے اور جن صفات اور اخلاق کا جو شخص حامل ہے وہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین میں مبالغہ آرائی سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.